السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام محمد شعیب ہے اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر شہزاد اکبر صاحب. اسپیشل اسسٹنٹ نہیں رہے، اس پہ دکھ تو نہیں ہوا؟ السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. خبریں تو یہ چلیں کہ آپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو خود اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ دیکھیں، ہمارا میڈیا اس ملک میں ایسا ہے کہ کسی خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی بھی خبر چلا دی جاتی ہے. میں تو اس کو لائٹر نوٹ میں دیکھتا ہوں. دیکھیے، دو طرح کی خبر ہوتی ہے. آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے آئین کے مطابق آپ کسی کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی عہدے پہ. میں سمجھتا ہوں ایون جج بھی ہے، آرمی ہے، کوئی ہے، اس کے عہدے کو، اس کے حساب سے، اس کے کام کو آپ ضرور کرٹیسائز کریں، سوال اٹھائیں. صحیح. آپ کے پاس کوئی اسکینڈل ہے وہ بریک کریں، لیکن کسی کو ریڈیکیول کرنا، ہیوملیٹ کرنا اور اس سے ایسی چیزیں منسوب کرنا جو انسان سوچ ہی نہیں سکتا، تو وہ کسی طریقے سے صحافت نہیں ہو سکتی. آپ کے حوالے سے جو زبان استعمال کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں یا سم ٹائمز بیٹھ کے سوچتے ہیں وائی از دس ہیپننگ، یا واٹ از یور ریئیکشن آن دیٹ؟ اپوزیشن کو 40-50 کی جو کابینہ ہے، جس میں ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹ اور تمام وفاقی اور وزراء اور منسٹر آف اسٹیٹس ہیں، اگر ان کو سب سے زیادہ میرے نام کا ورد کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر رہا ہوں جس سے وہ تکلیف میں، جس کے لیے میں صرف کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں. وہ کہتے ہیں سوری فار انکنوینئنس، لیکن یہ جو کام جاری ہے، تعمیراتی کام جاری رہے گا. تعمیراتی کام جماعت جاری رہے آپ نے ایک اور معاہدہ ہوا برطانیہ کے ساتھ کہ جو پاکستانی جن کا ویزا ختم ہو گیا ہے، اللیگل ان کا اسٹے بڑھا لیا وہاں پہ، کسی وجہ سے بھی ان کو پاکستان ہم لا سکتے ہیں. تو کیا نواز شریف اور اسحاق ڈار فال کریں گے اس کے اندر؟ ہم لا سکیں گے؟ ہماری اطلاع کے مطابق، کیونکہ کچھ رپورٹس بھی میڈیا کی آئی تھی جہاں پہ اسحاق ڈار امیگریشن کے جو اسائلم والا دفتر ہے اس کے باہر پائے گئے تھے. ٹھیک. تو ہمیں یہ شک ہے کہ انہوں نے اسائلم اپلائی فائل کر کر دیا. تو اگر وہ اسائلم انہوں نے فائل کر دیا تو جب تک ان کے اسائلم کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ ویزا اوورسٹیئر کی کیٹیگری میں نہیں آتے. ٹھیک. نواز شریف جبکہ ایگزیکٹلی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں دو وجوہات سے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف کی موجودگی برطانیہ میں ہے، وہ برطانیہ کا ایک قانون ہے امیگریشن کا جو کہتا ہے presence of this person is not conducive to public good. یعنی کہ کسی مجرم کا، سزا یافتہ مجرم کا، جس کو ایک خاص وقت سے زیادہ سزا ہوئی ہو کسی بھی سیریس اوفینس میں، اور وہ برطانیہ کا شہری نہیں ہے، تو وہ برطانیہ میں اس کا رہنا جو وہاں کا معاشرہ ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کا تو ہمارے معاشرے میں بھی رہنا بہتر نہیں ہے، لیکن آپ کے معاشرے میں کھلے عام رہنا بہتر نہیں ہے. ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ اڈیالہ یا کوٹ لکھپت ہے، تو آپ ان کو واپس بھیج دیجیے. ٹھیک. دوسرا، وہ وہاں پہ اوور اسٹے رہیں، کیونکہ ان کا جو ویزے کی مدت تھی وہ 6 ماہ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک ایکسٹینشن ان کو ملی، دوسری ایکسٹینشن ان کو جب انہوں نے ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر اپلائی کی تو برطانوی سیکٹری جو ہوم ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی، کیونکہ انہوں نے ان کے کوئی بھی میڈیکل سرٹیفکیٹس ماننے سے انکار کر دیا. رائٹ. اب وہ اس میں اس اپیل میں چلے گئے ہیں. تو اب جب ہمارا یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو نواز شریف ایگزیکٹلی اس ریٹرنی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کیا ایسا کوئی کیس نظر آتا ہے آپ کو، ایسا کوئی معاملہ نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف یو کے چھوڑ دیں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے؟ کیونکہ ایسی خبریں ہیں کہ شاید ہی جانا چاہتے ہیں کہیں اور. وہ جا پائیں گے، جا سکتے ہیں، کوئی معاملہ بن سکتا ہے، صورت ہے؟ جو لیگل پوزیشن ہے کہ نواز شریف صرف پاکستانی شہری ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے. انہوں نے نئے پاسپورٹ کی درخواست دی تھی، وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ وہ پروکلیمڈ offender یعنی کہ اشتہاری مجرم ہے. تو اس لیے ان کو وہ پاسپورٹ نہیں مل سکتا. نواز شریف کو قانون اور ضابطے کے تحت ایک ہوتی ہے ETD ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ، وہ دیا جائے گا جب وہ پاکستان کے لیے آ رہے ہوں گے، اور وہ صرف ویلڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ صرف پاکستان جا سکتا ہے بندہ. قانونی پوزیشن یہ ہے. اب غیر قانونی پوزیشن مجھے نہیں پتا کہ ڈنکی لگا کے کہیں چلے جائیں. ڈر تو نہیں ہے ایسا؟ نہیں، ڈر تو اس کو ہونا جیسے ڈنکی لگانا، کیونکہ ڈنکی لگانے والوں کی حالت بہت بری ہوتی ہے. یا وہ کسی کو تیسرا چوتھا ملک ان کو اپنا پاسپورٹ دے دے، وہ تو ایونچویلٹیز ہیں، لیکن قانونی طور پہ نواز شریف کے پاس سوائے پاکستان آنے کے کوئی اور آپشن نہیں ہے. چیئرمین نیب سے متعلق سر بات کرنا چاہیں گے. ان پر بھی الزام بھی لگائے جاتے ہیں، ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ان کے بعد کوئی اور شخص نہیں اس سیٹ پر بیٹھ سکتا؟ تو نئے چیئرمین نیب کی تقرری پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ ڈیلے کیوں ہے؟ کیا معاملہ؟ نیب کی تقرری کے اوپر کوئی ڈیلے نہیں ہے. جو قانون کے اندر آلریڈی ایگزسٹنگ تھا کرائٹیریا، وہ یہ تھا کہ جب چیئرمین نیب کا ٹرم پورا ہوتا ہے تو نیا چیئرمین نیب لگانے کے لیے لیڈر آف ہاؤس اور اپوزیشن آپس میں مشاورت کریں گے.
اچھا اب دو چیزیں ہیں، ایک تو پہلے ماضی میں بھی جب چیئرمین نہیں لگتا تھا تو 6 مہینے ایک سال وہ نہیں ایکسٹینشن نہیں ہوتی تھی. اچھا اس قانون میں گنجائش ہی نہیں تھی. یہ قانون میں ایک سکم تھا کہ اس وقت وہ چیئرمین نہیں ہوتا تھا. اچھا ڈپٹی چیئرمین یا کوئی بھی بندہ ایکٹنگ چیئرمین بن جاتا تھا، لیکن نہ وہ کوئی ریفرنس سائن کر سکتا ہے، نہ اریسٹ وارنٹ سائن کر سکتا ہے، نہ ہی عدالت میں جا سکتا. تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. ایک تو ہم نے جو امینڈمنٹ لائے اس کے اندر یہ شک ڈالی کہ اچھا دوسرا پہلے اس میں یہ تھا کہ آپ وہ بندہ جو ایک دفعہ 4 سال جس نے ایکسپیرینس گین کر لیا ہے اس کو دوبارہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑی اللاجیکل سی بات تھی کہ 4 سال بعد اس بندے کو آپ نے کیا ضائع کر دینا ہے. اگر اس کا وہ ٹھیک ہے اور لیڈر آف ہاؤس اور اپوزیشن ایگری کرتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو آرڈیننس آیا نیب کی امینڈمنٹ کا جو پارلیمان میں بھی چلا گیا ہے اور پارلیمان نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے، اس کے اندر یہ اب وہ ہم نے بہتری ڈال دی. دو چیزیں، ایک چیز تو یہ ڈال دی کہ اس کے اندر جو جب تک نئے چیئرمین کا انتخاب نہیں ہوتا تو پرانا اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے، جب نیا آ جائے گا تو وہ نیا کر لے گا. نمبر 1 وہ تو دیکھیں کنسلٹیشن ہے نا. کتنا وقت لگے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں اب تو نام دینے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے شاید نام آ گئے ہیں. اب پریزیڈنٹ اب اختیار پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا بیکاز پریزیڈنٹ نے دونوں سے نام لینے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی نام چلے جائیں گے، اپوزیشن کی طرف سے بھی آگے ہیں. اس کے بعد ان دونوں کا کنسنسس ہونا ضروری ہے. ٹھیک، جب دونوں کا کنسنسس ہوگا تو نیا چیئرمین آ جائے گا. لیکن اس میں ہمارا ایک اور پرابلم ہے. اب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، اپوزیشن کسی بھی ملک میں بڑا اہم رول کردار ادا کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت اہم رول کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کے اوپر بڑے سیریس قسم کے کیسز ہیں. ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں اور بڑے ہی اگر وہ آپ اس کو ایویڈنس کو دیکھیں تو بڑے اسٹرانگ قسم کے چارجز ہیں. اب اس صورت میں کیا ایک شخص ایتھیکلی، لیگلی ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں، ایتھیکلی کیا یہ درست ہے کہ میں خود انتخاب کروں کہ جس ادارے نے مجھے انویسٹیگیٹ اور پروسیکیوٹ کرنا ہے اور جو کر رہا ہے ابھی اس کا سربراہ کون ہوگا؟ بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. نہیں دیکھیں آپشن تو ہے. اگر دیکھیں اگر وہ کنسنسس پیدا نہیں ہوتی کسی بہتر چیز کے اوپر تو قوانین جو اس وقت سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی اس میں تو یہ بھی حوالہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بات کر سکتے ہیں، اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، یا پریزیڈنٹ اس میں سے کر سکتے ہیں. کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ تو ایک کیا سرائی ہوگی کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب یہ سلسلہ پارلیمان کے پاس ہے، ٹھیک، یہ آرڈیننس بھی پارلیمان کے پاس ہے، پارلیمان فردر اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے. ہماری طرف سے تو کمیٹی میں یہ بات اٹھائی جائے گی اور ہم نے یہ پہلے بھی اٹھائی تھی. ہم نے ایون پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بھی یہ ہم نے بات اٹھائی تھی کہ شہباز شریف کو جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی سربراہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے ہو بشک اپوزیشن کا، آپ کی پارٹی میں اپوزیشن میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، وہ بن سکتے ہیں. اسی طرح سے کیا یہ لازمی ہے کہ ہاؤس آف شریف سے ہی نون لیگ کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا؟ آپ ایک ایسے شخص کو لائیں جس کے اوپر سوال نہ ہو تاکہ وہ اس طرح کے انتخاب کرنے میں بہتری لا سکے اور تاکہ سسٹم آگے چل سکے. سسٹم آگے چلے. تو مسودہ کا فائنل ڈرافٹ کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ اس میں کیا مسائل ہیں؟ نہیں نیب کا تو جو آرڈیننس ہے وہ دونوں جو امینڈمنٹ آرڈیننسز ہیں وہ تو اس وقت پاس ہو کے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بار بار کہوں گا اور یہ آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں صحافت میں نا بریکنگ نیوز پہلے دینے کی بہت زیادہ پرابلم پیدا ہو گئی ہے. پہلے سٹینڈرڈ یہ ہوتا تھا کہ خبر ہے اس کی تصدیق ہو جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ پرنٹ میں جاتی چھپتی تھی. اب یہ ٹی وی کی وجہ سے ہر کسی کی ہے کہ بریکنگ نیوز پہلے دے دو، بعد میں غلط ہوئی تو معافی کر لیں گے. اب پرابلم یہی ہے کہ جب یہ آرڈیننس بن رہا تھا اتنے مسودے بازار میں چلے کہ ہم بھی سوچتے تھے کہ بھائی وہ کون سا والا مسودہ ہے، کیونکہ جو ایک وزارت قانون بنا رہی ہے اور ایک وہ تھی پتہ نہیں کہاں بن رہے تھے. وہ سارے فیک تھے، سارے فیک تھے. ہم نے وزارت قانون کی طرف سے ان کی تردید بھی شائع ہوئی، سب ہوئی، لیکن ہم تو تردید بھی نہیں دیکھتے نا. ہم کہتے ہیں نہیں وہی صحیح سی جڑا شاید اتنا واویلا مچایا گیا کہ وہ واقعی سچ ثابت ہونے لگا. اچھا جو آرڈیننس جاری ہوتا ہے قواعد کے مطابق وہ پرنٹنگ پریس آف پاکستان اس کو شائع کرتی ہے، وہ اس کی کاپی ہے وہی مصدقہ ہوتی ہے. وہی آرڈیننسز سپریم کورٹ پارلیمان میں جمع کرائے گئے ہیں، صرف وہی ہیں. مزید کسی مسودے کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. 2 آرڈیننسز آئے ہیں جو 2020 میں تھے نیب کے امینڈمنٹ، دونوں جو ہیں اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں. پرنٹنگ پریس آف پاکستان نے اس کو شائع کیا ہوا ہے. ہمارے ملک میں کھانے جائیں تو آپ کہیں نہاری کھانے جائیں تو ایک ہی گلی میں وہ ایک ہوتا ہے
اصل نہاری، دوسرا ہوتا ہے کہ در اصل نہاری، اور بہت ہی اصل نہیں بہت ہی اصل، سب تو اصل نہاری، اور وہ ایک ہی بندے کی تو ایک ہی مسودہ ہے جو وہاں پہ اس کی اور کوئی برانچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ براڈ شیٹ کا کمیشن رپورٹ، اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمات شروع کیے جائیں گے۔ 1 سال ہو گیا اس معاملے کو، لیکن اس پر کوئی پیش رفت اگر ہے تو پلیز شیئر کریں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کم از کم اس گورنمنٹ کو آپ سب سے پہلے یہ کریڈٹ دیں کہ جب بھی کوئی معاملہ آیا اس کی آزاد تحقیقات کروا کے اس کو منظر عام پہ بھی لایا گیا، اور اس کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے، چاہے وہ شوگر کمیشن تھی، ویٹ کمیشن تھا، یہ پیٹرولیم، بہت سارے کمیشنز بنے اور سب کے اوپر ایکشن بھی ہوا۔ اسی طرح سے جب براڈ شیٹ کا معاملہ آیا، اس کی رپورٹ 1 ممبر کمیشن تھا، ایک جج صاحب کو لگایا گیا، اس کی رپورٹ بھی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس کے مطابق جو اس میں ریکمنڈیشنز تھی اس پہ عمل کرنے کا بھی ڈائریکشن آ گیا۔ اس میں ایک تحقیقات کا حصہ جو تھا وہ FIA کو دیا گیا کہ جس میں وہ معاملے کی تحقیقات کرے، کیونکہ ایک چیز یاد میں رکھیے کہ جو کمیشن ہے، جس طرح JT بھی بنی تھی پاناما کیس کے اندر، وہ جو بھی تحقیقات کرتا ہے وہ پریلیمنری ہوتی ہے۔ وہ کل جب آپ نے کسی کو کرمنلی پروسیکیوٹ کرنا ہے، اس میں وہ چیز ایک بیس کا کردار تو ادا کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس ادارے نے اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرنی ہوتی۔ وہ FIA کو دی گئی، اس میں تھوڑا سا ایک ڈیلے یہ ضرور آیا کہ اس میں چونکہ نیب سے بھی کاغذات مانگے گئے اور نیب کی بھی کچھ چیزوں کو دیکھا جانا تھا، نیب نے انکار بھی کیا، اور نیب نے اس میں بالکل کہا کہ انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ لیگلی آپ ہمیں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ جب یہ معاملہ آیا تو FIA نے کیبنٹ سے اس کی تصدیق چاہے یا سمجھیں کہ تشریح چاہی کہ یہ کیا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ کیبنٹ نے وہ معاملہ ریفر کیا لا منسٹری کو، لا منسٹری چونکہ لائن منسٹری بھی ہے نیب کی، ان کی طرف سے پھر ان رائٹنگ آ گیا کہ بالکل تحقیق اور تفتیش کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ پینڈورا پیپر سر 700 پاکستانیوں کے نام آئے، تقریباً 240 لوگ اپیئر ہوئے، سب نے انکار کیا، تو اس پر کیا ہوا پھر؟ دیکھیں جو پینڈورا پیپر کے اوپر جو پریلیمنری انکوائری تھی وہ پرائم منسٹر نے مارک کی ہے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی ایک ٹیم کو، وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ اس ماہ کے آخر میں دینی ہے پرائم منسٹر کو، اور جب وہ تحقیقات آ جاتی ہے تو پھر ہی فردر اس کے اوپر کوئی ایکشنز لیے جائیں گے۔ پینڈورا پیپر سے متعلق ہم رپورٹ اس منتھ کے آخر میں دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم تو ضرور دیکھ رہے ہیں، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ اچھا، آغاز میں سر نے ایک بات کی تھی، اس سے ہم پروگرام کو ختم کریں گے۔ سر نے کہا باغبانی کا خاصا شوق ہے۔ سر اگر لاء نہ پڑھا ہوتا، معاون خصوصی یا ایڈوائزر نہ ہوتے تو کیا باغبان ہوتے؟ نہیں، آج کل آپ لوگوں کی جو سہولتیں اور تنخواہیں دیکھ کے میرا خیال ہے صاف ہی ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہاں سے آپ کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔